میں اس پہ اختتام کریں گے۔ جہاں تک چومنے کا تعلق ہے، وہاں بھی پھر بعض موقع پہ ایسی حیات اور ایسی کیفیت آ جاتی ہے کہ جس پر وہابی کہتے ہیں کہ دیکھیے صاحب آپ تعظیم میں بھی تو بہت مبالغہ کرتے ہو۔ چلو ہم نے مان لیا کہ آپ اگر قبر کو سجدہ کرتے ہیں تو تعظیم کی نیت سے کرتے ہیں، شرک نہیں ہے، حرام ہے، چلو قبر کا ہم نے مان لیا، لیکن بھائی آپ کے ہاں تو وہ پیروں کے پیر بھی چومنے کے لیے آپ سجدے کی جیس کیفیت میں جھک جاتے ہیں، ہوتا ہے نا، پیر علماء کے پیر چومنے کے لیے جھک جاتے ہیں صاحب۔ بعض اوقات اتنا ادب میں مبالغہ کرتے ہیں کہ ایسے جھک کے کھڑے ہوتے ہیں جیسے لگتا ہے کہ رکوع میں کھڑا ہے بندہ۔ تو اب حرام تو مان لیا نا آپ نے، اب یہاں بہت خاص بات بتا رہا ہوں، تو پھر آپ کے علماء اور آپ کے مشائخ اس سے بھی منع کیوں نہیں کرتے؟ بھائی اگر حرام بھی ہے سجدے جیسی کیفیت تو اس سے کیوں نہیں منع کرتے؟ تو اصل میں ہمارے علماء شریعت سمجھتے ہیں اس لیے منع نہیں کرتے، اور آپ لوگ شریعت سمجھ نہیں پاتے اس لیے جو منہ میں آیا بک دیتے ہیں۔ ہمارے علماء دیکھتے ہیں کہ یہ پیر چوم رہا ہے، ابھی وہاں نیت سجدے تعظیمی کی بھی نہیں ہے بلکہ چومنے کی نیت ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کی؟ ابھی پورا مدار اسلام کا کس پہ ہے؟ عمل کا مدار نیت پر۔ تو اب جو چومنے کے لیے آپ سجدے جیسی کیفیت میں گئے تو بظاہر آپ دکھ رہا کیا ہے کہ سجدہ کر رہے ہیں، لیکن ابھی وہاں سجدے تعظیمی کی بھی نیت نہیں ہے، چومنے کی نیت ہے۔ تو چومنا جائز ہے، اس لیے وہاں اس پر بھی حکم نہیں لگے گا، پورا دار و مدار نیت پر ہے۔ قبر کے بھی سجدے کو ہم نے حرام کیوں کہا کہ اس نے سجدہ کہا مگر تعظیم کا سجدہ کہا، تو ہم نے فتویٰ لگایا اس پہ کہ حرام ہے۔ لیکن یہاں جب قدموں میں اس طرح کی وہ کیفیت میں گیا بندہ تو ہم یہاں اس کو منع نہیں کر رہے ہیں، علماء منع نہیں کر رہے، مشائخ منع نہیں کر رہے، پیر چومنے کے لیے سجدے جیسی کیفیت میں دکھ رہا ہے، کیوں نہیں منع کر رہے؟ کہ یہاں اس کی اب نیت سجدے کی بھی نہیں ہے، چومنے کی ہے، تو مدار اس کی نیت چومنا ہے، اور یہ صحابہ کرام کی سنت ہے۔ اب یہ اصل موضوع ہے، اگر اب یہاں پھر تم نیت کو خارج کرو تو یہ صحابہ پہ فتویٰ لگیں گا اور رسول پہ فتویٰ لگیں گا۔ اور اب میں اسی کتاب سے حدیث پیش کر رہا ہوں، یہ اور بھی ایڈیشن ہے لیکن اتنے ایڈیشن میں ٹیبل پہ نہیں رکھ پا رہا ہوں۔ یہ ادب المفرد امام بخاری کی، یہ سعودیہ کے جو ہے کتب خانے سے چھپا ہوا ہے، ذرا دیکھ لیجیے کتنے ہیں یہ بھی ادب المفرد ہے امام بخاری کی۔ یہ بمبئی کا چھپا ہوا عربی نسخہ ہے، یہ ابنائے صورتی ان لوگوں نے چھاپا ہے، یہ وہابیوں نے چھاپا ہے، دارالعلم والوں نے البانی کی تخریج کے ساتھ۔ اور اس میں کیا کیا ہے بدماش نے معلوم ہے؟ آپ تعجب کرو گے، ضعیف کے نام پر 83 باب اس میں سے نکال دیے اصل کتاب میں سے۔ اس پہ انشاءاللہ کبھی بات ہوں گا۔ یہ بھی البانی صاحب کا بمبئی سے چھپا ہوا ہے، یہ بیروت لبنان سے چھپا ہوا الادب المفرد امام بخاری کی کتاب ہے۔ دیکھیں کتنے سارے نسخے، تو اس نسخے میں وہ حدیثیں نکال دیا، اس نسخے کے علاوہ باقی سارے نسخوں میں یہ حدیثیں موجود ہیں۔ مکاری دیکھو وہابیوں کی، جو ان کے عقیدے کے خلاف ہو اس کو، اور اہل حدیث ہے یہ، نام کیا ہے اس پر تو انشاءاللہ کبھی بعد میں سیشن ہوگا کہ حدیثوں میں کتنی چوریاں کی ہے انہوں نے۔ یہ بیروت کا چھپا ہے، اس میں وہ حدیث موجود ہے جو میں بھی پڑھوں گا۔ یہ بمبئی سے چھپا ادب المفرد کا نسخہ ہے ابنائے صورتی والوں کا، سب عربی نسخے ہے، اس میں حدیث موجود ہے۔ خود سعودیہ والوں نے چھاپا ہے، اس میں پرانا ایڈیشن، اس میں حدیث ہے وہ موجود ہے۔ یہ ادب دنیا دلی کا چھپا ہوا ہے ادب المفرد، اس میں بھی وہ حدیث موجود ہے۔ دیوبندیوں نے شرح کے ساتھ چھاپا ہے، یہ اتنی موٹی اس لیے ہو گئی کہ اس کی شرح ہے ادب المفرد، یہ دیوبند سے چھپا ہے، مکتبۃ العلم دہلی دیوبند کا ہے، اس میں بھی وہ حدیث موجود ہے۔ اور آئیے خود یہ سعودیہ کا ایک ایڈیشن ہے، کہاں چلا گیا بھائی؟ درود شریف پڑھیں آپ۔ یہ صلی اللہ علیہ نبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، یہ دارالسلام اہل حدیث کا سعودیہ کا چھپا ہے، اس میں بھی حدیث موجود ہے، مگر صرف البانی صاحب کے ایڈیشن سے وہ حدیث غائب کر دی گئی۔ اتنے سارے اور بھی ایڈیشن ہیں، کچھ اور رکھے ہوئے ایک دو، یہ بھی ان سارے فی الحال اس نسخے کے نمبر کے تحت جو دارالسلام کا چھپا ہے، اس میں اچھا اصل میں حدیث نمبر بھی آگے پیچھے ہو گئے، کچھ تو کتابت کی غلطی سے اور کچھ البانی صاحب کی کارستانی کی وجہ سے حدیث کے نمبر آگے پیچھے ہو گئے۔ تو یہ دارالسلام والے نسخے کی حدیث نمبر میں بتا رہا ہوں، لیکن باب کے تحت یہ آپ حدیث ڈھونڈو گے تو یہ حدیث ہر ایڈیشن میں آپ کو مل جائے گی، باب کے تحت حدیث ڈھونڈو گے۔ لیکن یہ دارالسلام سعودیہ کا جو نسخہ ہے اس کے تحت حدیث نمبر 980 ہے۔ امام بخاری ادب المفرد میں اپنی کتاب میں باب قائم کرتے ہیں، باب کا نام ہے تقبیل الرجل، حدیث نمبر 980۔
حضرت ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں قدمنا کہ ہم مدینے میں آئے، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، یہ قبیلے کے لوگ تھے، کہتے فقیلا ذاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہم حضور کی خدمت میں گئے تو ہمیں تعارف کرایا گیا اور بتایا گیا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ تو اب ان جو صحابہ تھے، یہ جو ایمان لا چکے تھے، حضور سے ملاقات کے لیے آئے تھے کہ سرکار سے ابھی ایمان تو لا لیا ہم نے، صحابہ کی تبلیغ پر ایمان لا چکے تھے، یہ مسلمان ہیں، صحابی ہیں، اب حضور کو بھی دیکھنے کا شرف حاصل کر لیں، اس گھر سے مدینے میں آئے۔ اور جب حضور کی خدمت میں پہنچے تو صحابہ نے بتایا یہ ہے ذاکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو انہوں نے کیا کیا، ایک دو نہیں، پورے قبیلے آئے، پوری صحابہ کی جماعت ہے، وہ کہتے ہیں فاقزنا بِیَدِهِ وَرِجْلِهِ نُقَبِّلُوهَا، ہم نے حضور کے قدم مبارک کو پکڑا اور اس کو چومنے لگے، حضور کے ہاتھوں کو بوسے دینے لگے، حضور کے قدموں کو بوسہ دینے لگے۔ تو بتائیے یہ شرک نہیں ہو رہا تھا کیا؟ پھر کیا معاذ اللہ رسول اللہ گوارا کر رہے ہیں اس کو؟ اور امام بخاری جیسا محدث لکھ رہا ہے اس کو، اور تم بدماشی کے طور پہ نکال دے رہے ہو اس حدیث کو کیونکہ تمہارے عقیدے کے خلاف ہے، اس لیے۔ کتنی بڑی بدماشی ہے یار، یہ جرت دیکھو ان کی۔ لیکن یہ بھی تو ایڈیشن تمہارا ہی چھپا ہوا ہے، غلطی کیا ہوئی ہے کہ آپ خود پہلے چھاپ چکے ہیں۔ یہ دو نسخے تو سعودیہ کے ہیں بھائی، یہ دو نسخے تو سعودیہ کے ہیں، ریاض کے دونوں، ایک دارالسلام کا اور ایک ابن باز کا مکتبہ ہے، یہ مکتبہ ابن باز کے نام سے، دونوں سعودی عرب کے نسخے ہیں۔ لیکن ان میں تو یہ حدیثیں موجود ہے، نکالنے سے بھی ہوں گا کیا؟ پھر باقی تو ایڈیشنوں میں ہے اور دوسرے ایڈیشنوں میں آج تک چھپ رہی ہے۔ تو وہ کیا کہتے ہیں کہ جیسے ہم نے رسول اللہ کو دیکھا فَأَخَذْنَا، ہم نے بے یدہی حضور کے دست مبارک کو پکڑا، دست مبارک کو لیا اور اس کو کیا کیا، وَرِجْلِهِ، حضور کے قدم مبارک کو بھی ہم نے تھاما، وَنُقَبِّلُهَا، ہم نے اس کو بوسہ دینے لگے، پیروں کو پکڑ کے چومنے لگے۔ پیروں کو کیسے چومیں گے ذرا مجھے چوم کے بتائیے بھائی، سجدے جیسی کیفیت ہوں گی کہ نہیں، جھکنا پڑے گا کہ نہیں، جھکوں گے کہ نہیں؟ چاہے رسول اللہ زمین فرش زمین پر تشریف فرماؤ یا کسی ممبر پہ بیٹھے ہو، مگر چومنے والے کو تو سجدے جیسی کیفیت میں جانا پڑے گا۔ اور پھر اس حدیث کو امام بخاری کے علاوہ امام ابو داؤد نے بھی لکھا ہے اپنی سنن میں، وہابیوں کو یہ حدیث نہیں ملی، سنن ابو داؤد